أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے درس میں آپ کو کہا تھا کہ یہود کے بڑوں کی 3 خباستیں اور پھر چھوٹے یہود کی 4 خباثات کا ذکر کیا تھا، اور ان 4 خباستوں میں سے پہلی یہ کہ وہ کتاب میں تحریف کرتے تھے، اپنی طرف سے لکھ دیتے تھے، جو بات اپنے پسند کی آئی لکھ ڈالی اور حق بات ختم کر دی، مٹا ڈالی. اور دوسری خباثت منافقت، وہ منافقت کرتے تھے، منافق تھے. اور تیسری خباثت بڑوں کی باتیں بلا دلیل کی ان کی تقلید کرتے، آبا و اجداد کی. اور چوتھی خباثت وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ اپنے آپ کو جنت اپنے لیے خاص کرنے والے تھے. کہتے ہم آگ میں اگر جائیں بھی تو ایام معدودہ، صرف اتنے ہی دن جتنے دن بچھڑے کی بڑوں نے عبادت کی تھی. یہ 4 خباثات کا ذکر ہوگا. ایک خباثت کا ذکر پچھلے درس میں ہوا تھا، قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون. آج اس دوسری خباثت کے بارے میں کہ منافقت کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے پاس آتے بیٹھتے اور انہیں کہتے کہ جی آمنا، ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور منافق کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو آپ کو کہے گا قدم بڑھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ زیادہ کہتے ہیں نا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ان میں اکثر بعض یہ منافقین ہوتے ہیں زیادہ جو نعرے لگاتے ہیں. تو یہ جب جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تو پھر وہاں کہتے ہیں بھائی میں نے تو ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ایمان والوں سے، جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لائیں، ہم تو ایماندار ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا، اور جب الگ ہوتے ہیں، إِلَّا بَعْضُهُمْ ان کے بعض، إِلَى بَعْضٍ اپنے بڑوں کے پاس، یعنی اپنے باز کے پاس جب جا کے ملتے ہیں، قَالُوا تو بڑے ان سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیونکہ یہود میں سے لوگ تھے. ٹھیک ہے، ان منافقین میں یہ آ جاتے، کچھ باتوں کا علم ان کے پاس تھا کہ توریت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ملتی رہتی ہیں. آپ کے پیغمبر آخری پیغمبر توریت میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے
یہ مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کچھ باتیں بتا دیتے. جب آتے بڑوں کے پاس تو کہتے ہم نے مسلمانوں کو یہ کہا، تو وہ کہتے قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم نے وہ باتیں بتا دیے بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے، جس پہ اللہ نے جس کی وجہ سے تمہیں فوقیت دی ہے، تم نے وہ باتیں بتا دی ہے تمہیں جن باتوں کا تمہیں علم تھا. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تم نے وہ باتیں بتائیے جن باتوں کے ذریعے وہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے تمہارے اوپر لڑیں گے تمہارے ساتھ کہ بھئی تم نہیں کہا تھا کہ توریت میں اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر کی نشانیاں ملتی ہیں، تم نے کہا تھا کہ یہ سچا پیغمبر ہے، یہ باتیں تو تم نے کہی تھی. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ شادی ہے حق دے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر کہیں گے بھائی تم خود کہتے ہو کہ یہ حق ہے. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف لڑیں کہ یہ تم نے تو کہا ہے. کیوں بتائے یہ باتیں کیوں بتائیے؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، یہ منافقین کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ ہوں گے تو کہے گا میرا تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ ایسے انداز میں آپ کے ساتھ بولیں گے، ٹھیک ہے، اور جب یہ آپ سے الگ ہو جائیں گے تو یہی منافق جو آپ کھپائیے آپ کا دست و بازو بنائے یہ منافقت پہ آ جائے گا، یہ آپ کی دشمنی پہ آ جائے گا. اور سب سے بڑا دشمن یہ منافق ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب پہچان ہو جائے تو کیا اللہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ، آیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ رب العالمین یعلم جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون، وہ کچھ جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے، جو کچھ ہی چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ جاننے والا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، یہ وہ آگے یہ تیسری خباثت، ٹھیک ہے، وہ سنی سنائی باتیں اکاذیب، ٹھیک ہے، جھوٹے قصے کہانیاں سن کے، ٹھیک ہے نا، بڑوں سے قرآن کا پتہ نہیں، کتاب کا پتہ نہیں، توریت کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا. آج کل بھی لوگ ایسے ہی ہیں. دو تین معنی کیے مفسرین نے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے امیون بعض ان پڑھے، لا يعلمون الکتاب جو کتاب کے بارے میں نہیں جانتے، الا امانیہ مگر کتاب کی تلاوت جانتے ہیں. الا امانیہ، یہ تلاوت والا معنی کیوں کیا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں ذکر کیا ہے کہ اس کا معنی یہ امنیت ان کی جمع ہے. آپ ذرا دیکھ لیں، یہ 17واں پارہ ہے سورۃ الحج میں، آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں کہ امنیت ان کا معنی، اس کا معنی امانیہ کا معنی تلاوت ہے. آیت نمبر 52، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے من قبلک میرے پیغمبر تجھ سے، من رسول تجھ سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا جب بھی وہ نبی بیان کرتے ہیں، جب بھی وہ کتاب کے حق مسئلہ بیان کرتے ہیں، کتاب پڑھتے لوگوں کے سامنے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو لوگوں کے دلوں میں شیطان برے وسوسے ڈالتا، فی امنیتہ نبی کے اس بیان میں.
یہ امنیت ہی، یعنی جو نبی بیان کرتا اس بیان کے دوران شیطان لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا؟ وسوسے ڈالتا۔ تو امنیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا، تلاوت کرنا۔ اللہ فرماتے ان میں ایسے ہیں لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں جانتے، الا امانی، مگر تلاوت ہی جانتے ہیں۔ اور یہ آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں، قاری صاحب نے کیا تلاوت کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ قاری صاحب نے اس میں کیا کہا ہے تلاوت میں، ٹھیک ہے۔ تلاوت میں یہ کہا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم نے کیا کہا؟ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کی معافی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ رات بندیالوی صاحب نے کیا کہا ہے جی؟ اب تو تھے بندیالوی صاحب کہتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے نیچے نیچے گناہوں کو معاف کر لے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا۔ لیکن فرماتے ما دون ذالک کی تفسیر اگر میں کروں تو حضرت بندیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ما دون ذالک، شرک کے بعد جو گناہیں، یعنی بندہ اپنے باپ کو قتل کرے اور باپ کی کوپڑی کو کھول کے اس میں شراب پی لے، اور وہ بھی اللہ کے گھر مسجد میں، اس گناہ کو، اتنے بڑے گناہ کو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت اور میری مہربانی جوش مار کے اس بندے کو معاف تو کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات مزے کی سنائی کہ اگر آپ اپنی رفیق حیات کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیں، سالن میں کوئی نمک زیادہ کم ہو جائے معاف کر دیتا ہے بندہ، یا کوئی اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جائیں بندہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر غیر مرد کو اس کے ساتھ دیکھ لیں، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو ولیوں کو نبیوں کو پکارتے ہیں یہ کوئی پرائے، اللہ کے تو اپنے ہی ہیں۔ تو حضرت بندیالوی صاحب کہتے ہیں اگر تو اپنے سگے بھائی کو اپنی گھر والی کے ساتھ دیکھ لے بستر پہ تو وہ کوئی پرایا ہے؟ ایک ہی باپ کا خون دوڑتا ہے اس میں، ایک ہی ماں کا خون دوڑتا ہے، ایک ہی ماں کا دودھ دونوں نے پیا ہوا ہے، لیکن معاف کرے گا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو سگے بھائی کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے سے شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بھائی کہتے ہیں قاری صاحب نے تلاوت کی لیکن پتہ شتہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ترجمے سے، تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان میں بعض ان پڑھیں لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، مگر تلاوت جانتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرنے والے، بس صرف وہ ٹھیک ہے اچھا گمان ہی رکھتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں لا یعلمون الکتاب، امی ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں جانتے، الا امانیہ ای الاکاذیب اخذوها تقلیدا من شیاطینہم محرفین، وہ کتاب کا علم نہیں جانتے ہیں مگر وہ کیا جانتے ہیں؟ الاکاذیب، وہ جھوٹے قصے اور کہانیاں جانتے ہیں، اور وہ جھوٹے قصے اور کہانیاں انہوں نے محرفین اپنے آبا و اجداد سے لیے، اپنے بڑوں سے لیے، ٹھیک ہے، ان سے قصے اور کہانیاں سنائیں گے، اور قرآن اگر کسی جگہ پہ کوئی اور بھی سنا رہا ہوگا تو اس کی دشمنی کریں گے، ٹھیک ہے بھائی قرآن نہ سنیں، بس یہی قصے اور کہانیاں، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بابے نے یہ کہا۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ گھر میں روزانہ کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا تھا کہ آؤ میں تمہارے سامنے ٹھیک ہے نا بیان کرتا ہوں اس کتاب سے، ٹھیک ہے۔ وہ والدہ اور والد اور سب بھائی بہنوں کو بٹھا کر وہ شروع ہو جاتا تھا، ہاں جی
تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو جنت میں اللہ یہ باغات دیں گے، وہ مقام دے گا، وہ مقام دے گا، جو اتنے نوافل پڑھے گا وہ حوریں ملے گی، 70 حوریں اس کو ملے گی۔ تو والدہ نے ایک دن کہا خدا کے بندے یہ جنت صرف تیرے باپ کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے۔ کہا امی جی آپ کا بھی ذکر ہے، کل تو دیکھنا، کل پھر کتاب اٹھائیے، آؤ میں بیان کرتا ہوں۔ کتاب اٹھائیے، جو عورت یہ کام کرے گی تو جنت میں اسے 70 خاوند ملیں گے۔ تو ماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں تمہارے باپ سے تنگ آ چکی ہوں اور 70 خاوند ادھر بھی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ٹھیک ہے، ان کو صرف یہ قصے اور کہانیوں کا پتہ ہوتا ہے، قرآن کے بارے میں ٹھیک ہے نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور قرآن اگر کوئی بیان ہو رہا ہو یہ پہلے دشمنی میں آ جائیں گے، قصے اور کہانی والے جتنے بھی ہو، ان کو صرف قصے اور کہانیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں بعض ان پڑھ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کا علم نہیں جانتے ہیں، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر قصے اور کہانیاں، وہ جھوٹے قصے اور کہانیاں جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہے، شیاطین شیطانوں سے، ان شیطانوں سے سنی۔ محرفین جو تحریف کرتے تھے کتاب میں، 2 معنی۔ اور تیسرا معنی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں بعض ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر وہ کیا، بس صرف امیدیں، اچھی امیدیں، بس ٹھیک ہے، یہ صرف یہی رکھتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف اور صرف گمان ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بندہ سمجھ لے، یہ بات میں بار بار کرتا ہوں اللہ کی قسم ہے کہ سرسری بھی قرآن پہ نظر پڑ جائے، ٹھیک ہے، سرسری بھی قرآن کے ترجمے کا صرف پتہ لگ جائے تو اللہ کی قسم ہے کبھی شرک کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اور شرک ایسی چیز ہے جس کی معافی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہر گناہ اگر ہو جائے تو میں معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں معاف کر دوں گا، توبے سے معاف کر دوں گا، کبائر گناہ کو، کبیرہ گناہ کو توبہ کرنے سے معاف کر دوں گا، صغیرہ گناہوں کو نیکی کرنے سے معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں جتنے گناہ کر کے آؤ میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا اللہ کے سامنے، لیکن ایک گناہ کر کے میرے پاس نہیں آنا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سا گندہ گناہ ہے، وہ کون سا منحوس گناہ ہے، وہ کون سا غلیظ گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے، جس گناہ کے بارے میں آپ کو بھی اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی، شفاعت کے نہیں کر سکو گے آپ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الا، لوگوں سن لو، الشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی معافی نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات انشاءاللہ